تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، KTV آفیشیل کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، KTV آپ کے سامنے قادیانی نیٹ ورک کی اسلام اور پاکستان مخالف سرگرمیاں سامنے لاتا رہتا ہے، جس کی پاداش میں KTV ٹیم کو قادیانی نیٹ ورک کی جانب سے نہ صرف ہراساں کیا جاتا ہے بلکہ سنگین نوعیت کے نتائج کی دھمکیاں بھی موصول ہوتی رہتی ہیں۔ قادیانی نیٹ ورک جہاں اسرائیل، انڈیا اور دیگر پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ مل کر عالمی سطح پر پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں کر رہا ہے، وہیں صہیونی نواز قادیانی نیٹ ورک پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں فرقہ وارانہ تعصبات کو پھیلانے اور ملک میں انتشار اور بدامنی کو پیدا کرنے کی منظم کارروائیوں میں بھی مصروف ہے۔ قادیانی نیٹ ورک اور اس کے ممبرز نہ صرف پاکستان کے آئین و قانون کو نہیں مانتے بلکہ صہیونی نواز قادیانی نیٹ ورک کے یہ افراد مبینہ طور پر اپنی جماعت کے سربراہ کے حکم پر جان بوجھ کر پاکستان کے آئین و قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے آپ کو غیر قانونی طریقے سے نہ صرف مسلمان ظاہر کرتے ہیں بلکہ اپنے کفریہ عقائد پر مشتمل کلٹ کی تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت گاہوں کو جان بوجھ کر مساجد کی طرز پر بناتے ہیں۔ پاکستان کے قانون 298C کے مطابق قادیانی اپنے کلٹ کی تبلیغ نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے اسلامی شعائر کا استعمال بھی نہیں کر سکتے، چونکہ قادیانی نیٹ ورک اور اس کے ممبرز پاکستان کے آئین میں درج اپنی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور قانون کو بھی نہیں مانتے، جس کی وجہ سے یہ سازشی گروہ جان بوجھ کر اپنی عبادت گاہوں کو مساجد کی طرز پر بناتا ہے۔ قادیانی نیٹ ورک کی یہ خلاف قانون سرگرمیاں نہ صرف پاکستان کے قصبوں اور دیہاتوں میں جاری ہیں بلکہ اس آئین اور قانون شکن ملک دشمن نیٹ ورک کی یہ غیر قانونی سرگرمیاں پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی جاری ہیں۔ کچھ دن قبل KTV ٹیم کو ملنے والی ایک اطلاع کے مطابق لاہور سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ایک گاؤں نانو ڈوگر میں ایک غیر قانونی قادیانی عبادت گاہ کی تعمیر جاری ہے، جس کو نہ صرف مسجد کی طرز پر بنایا گیا ہے بلکہ اس غیر قانونی ارتدادی سینٹر پر مسلمانوں کی مساجد کی طرز پر ایک بڑا مینار بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اہل علاقہ اور ارد گرد کے علاقوں میں بسنے والے دیگر مسلمانوں میں بھی اس غیر قانونی قادیانی عبادت گاہ پر موجود اسلامی شاعر اور قادیانیوں کی دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کی وجہ سے انتہائی تشویش اور غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ قادیانی نیٹ ورک کی اس غیر قانونی تعمیر سے متعلق DPO شیخو پورہ کو اہل علاقہ کی جانب سے ایک درخواست بھی دی جا چکی ہے، جس پر تاحال کسی بھی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اس غیر قانونی قادیانی عبادت گاہ کے حوالے سے DPO شیخو پورہ کو درخواست دینے کے بعد مسلمانوں کو قادیانی نیٹ ورک کی جانب سے ہراساں بھی کیا جا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بعد KTV کی ٹیم نے نانو ڈوگر کا خصوصی دورہ کیا، جس کے دوران اہل علاقہ نے قادیانی نیٹ ورک کی بڑھتی ہوئی علاقے میں غیر قانونی اور ارتدادی سرگرمیوں پر نہایت تشویش اور غم و غصے کا اظہار کیا۔ ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਵਾੜਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਰਾਬ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੀਨਾਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਮਹਿਰਾਬ ਤੇ ਮੀਨਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। नानो डोगर बस्ती के अंदर मिर्ज़ाइयों ने इबादत गाह बनाई हुई है और उसको मस्जिद का नाम देते हैं और मस्जिद नुमा बनाई हुई है। उसके ऊपर गैर कानूनी मीनार भी हैं और मिंबर और महराब भी हैं, जो कि जुर्म है, कानूनन भी जुर्म है, शरन भी जुर्म है। लिहाजा हम इंतज़ामिया से पुरज़ोर अपील करते हैं कि इनकी इबादत गाह को अलग से जो है ना किया जाए। मुसलमानों की मस्जिद के साथ कोई मुशाबत नहीं होनी चाहिए ताकि किसी मुसलमान को धोखा ना हो। इधर कादियानियों ने अपनी इबादत गाह बनाई हुई है, ऊपर मनार है और मिहराब है, जो कि नहीं होना चाहिए, लिहाजा कि ये इस्लाम और कानून के ख़िलाफ़ वर्जी है। जिस तरह इन्होंने अपनी इबादत गाह बनाई हुई है, इसी तरह एक स्कूल बनाया हुआ है और इस स्कूल के अंदर हमारे मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं और उन बच्चों को हमने यहाँ की आबादी में बहुत सारे अफराद से पूछा है। उन्होंने बताया है कि हमारे बच्चों को ये अपनी तालीम भी देते हैं और गाहे बगाहे उन्हें अपना लिटरेचर पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, जिसकी वजह से हमें इंतहाई तशवीश है। यहाँ पर इस गांव में
قادیانیوں نے ایک اپنی عبادت گاہ بنائی ہے اور اس عبادت گاہ میں انہوں نے شاعر اسلامی کا استعمال کیا ہے. انہوں نے محراب بھی بنایا, ممبر بھی, اور اسی طرح مینار بھی بنایا ہوا ہے. یہ آئین اور قانون کے بھی خلاف ہے اور اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے احکام کے بھی خلاف ہے. لہٰذا یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. ہم نے قانونی طور پہ جو کارروائی کی ہے وہ یہاں نانو ڈوگر گاؤں کے جتنے بھی مقامی حضرات ہیں ان سب سے مل کر, اور خصوصاً میاں منشا صاحب ہیں, چودھری عبدالشکور صاحب ہیں اور دیگر ان کے جتنے ساتھی ہیں. چودھری عبدالشکور صاحب کی مدعیت میں ہم نے ایک درخواست تیار کی ہے جو کہ شاعر اسلامی کا استعمال ہو رہا ہے, اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. اور وہ ضلع شیخو پورہ میں تھانے کے اندر درخواست جمع کرا دی ہے اور امید کرتے ہیں ہم جو انتظامیہ ہیں ان سے کہ وہ ضرور اس کے خلاف کارروائی کریں گے. جب ہم نے درخواست دی اور یہاں پر لوگوں سے بات کی ہے تو اس کے بعد بعض لوگوں نے مقامی طور پر بھی کہا ہے کہ آپ اس سے کارروائی سے باز آ جائیں, اور جرمنی سے بھی فون آیا ہے کہ آپ قانونی کارروائی نہ کریں, آپ اس سے باز آ جائیں. تو گویا کہ وہ ہمیں دھمکا اور ڈرا رہے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں. قادیانی نیٹ ورک اور اس کے سربراہوں کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان انتشار اور بدامنی کا شکار ہو جائے. یہ سازشی گروہ جانتا ہے کہ غیر قانونی طور پر مساجد کی شکل پر قادیانی عبادت گاہوں کی تعمیر یا شاعر اسلامی کے استعمال پر مسلمانوں کے جذبات کو آسانی سے بھڑکایا جا سکتا ہے, جس کے بعد ممکنہ طور پر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ درپیش آ سکتا ہے, یا قانون کے حرکت میں آنے پر قادیانی عبادت گاہ پر موجود مینار یا دیگر غیر قانونی تعمیرات کو ختم کیا جا سکتا ہے, جس کے بعد یہ صہیونی نواز سازشی گروہ نہ صرف پاکستان کو عالمی سطح پر اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بدنام کر سکتا ہے بلکہ اپنے مغربی اور صہیونی آقاؤں سے پیسے, ویزے اور دیگر مراد بھی حاصل کر سکتا ہے. تو یوں قادیانی نیٹ ورک اور اس کے ممبرز اسرائیل, انڈیا اور دیگر پاکستان مخالف قوتوں کے ایما پر پاکستان کے آئین و قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف پاکستان کو ڈس انفارمیشن کمپینز کے ذریعے سے عالمی سطح پر بدنام کرتے ہیں, بلکہ یہ قادیانی سازشی عناصر بڑے پیمانے پر مالیاتی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اور اسی قسم کی سازشوں کا ذکر EU ڈس انفو لیب نے اپنی 2020 کی رپورٹ انڈین کرونیکلز میں بھی کیا ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن یورپی ممالک میں قادیانی نیٹ ورک کو اپنی عبادت گاہوں پر مینار تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیا قادیانی نیٹ ورک ان یورپی ممالک کے خلاف بھی اسی طرح عالمی سطح پر اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کرے گا؟ اس کا جواب ہے کبھی بھی نہیں کرے گا, کیونکہ جن ممالک سے یہ قادیانی نیٹ ورک پیسے, ویزے اور دوسری مراد لیتا ہے یا جن کے یہ ایجنٹس ہیں ان کے خلاف یہ صہیونی نواز سازشی گروہ کبھی بھی کوئی احتجاجی بیان نہیں دے گا یا ان کی کبھی بھی مذمت نہیں کرے گا. اس سازشی قادیانی نیٹ ورک کا اصل ٹارگٹ صرف اسلام, مسلمان اور پاکستان ہے, جن کو بدنام کرنے اور جن کے خلاف سازشیں جاری رکھنے کے لیے یہ قادیانی نیٹ ورک دن رات اسرائیل, انڈیا اور دیگر اسلام اور پاکستان دشمن قوتوں سے مل کر شیطانی کھیل کھیل رہا ہے. ہم انتظامیہ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ نانو ڈوگر کے علاقے میں موجود اس قادیانی عبادت گاہ سے شاعر اسلامی کو فوری طور پر محفوظ کیا جائے اور قادیانی نیٹ ورک کی دیگر اسلام اور پاکستان مخالف سازشوں کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور اس حوالے سے مؤثر حکمت عملی بھی بنائی جائے. ویوز آن لائن کے ساتھ حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.